اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی مشکل نوکری ہر بے روزگار کا ایک خواب ہے۔ آپ کا پریشان کرنے والا بچہ کئی بانجھ لوگوں کا خواب ہے۔ آپ کا چھوٹا سا گھر ہر بے گھر کا خواب ہے۔ آپ کا تھوڑا پیسہ کئی قرض داروں کا خواب ہے۔ آپ کی صحت کئی بیماریوں اور محتاجوں کا خواب ہے۔ آپ کی خوشی ہر اداس انسان کا خواب ہے۔ اللہ آپ کے گناہ چھپاتا ہے، یہ ہر بے نقاب گناہ گار کا خواب ہے۔ اپنی زندگی میں شکر اور اطمینان کا طریقہ اپنائیں۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت ہے جو میرا رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ فرمان الہی ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ جیسا چاہے مجھ سے گمان رکھے۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تیرے بدن کا گوشت کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے تب بھی حرف شکایت زبان پر نہ لا۔ شکوہ و شکایت سے اپنے آپ کو بچا اور محفوظ رکھ۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، پھر اللہ سے ڈر۔ بچ بچ شکایت سے بچ۔ لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے رب سے شکایت کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی جانب دیکھا کرو اور اوپر کے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمت کو حقیر نہ گردانو گے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہی ہو جاتا ہے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہت سوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر تڑپ اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ نا شکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ شکر گزاروں کو اللہ جلد ہی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں حل ہونے لگ جائیں گی۔ جب رزق کے پودے کو شکر کا پانی ملتا ہے
تو مفلسی کی خزاں تو بس برائے نام ہوا کرتی ہیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ جو شخص اللہ کی حکمت پر ایمان رکھتا ہے وہ زندگی کے کسی بھی واقعے پر رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، اور یہ بھی مومن کی نشانی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، وہ برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔